بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع سورہ الم نشرح کی تفسیر ہے. اس کو سورۃ الشرح بھی کہتے ہیں، سورۃ الانشراح بھی کہتے ہیں، اور عام طور پہ ہمارے اردو والے ساتھی سورہ الم نشرح کہتے ہیں. یہ سورت قرآن پاک کی ایک انتہائی عظیم الشان سورت ہے، اور یہ سورت مکی ہے اپنے نزول کے اعتبار سے، اور در حقیقت یہ سورت اس سے پہلی والی جو سورت تھی سورۃ الضحیٰ، یہ اس کا تکملہ اور تتمہ ہے. سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح، ان دونوں سورتوں کا مضمون ایک ہے، اور دونوں کے اندر معنی کے اعتبار سے بہت گہری مناسبت ہے. اسی لیے بعض سلف صالحین سے منقول ہے کہ جب وہ نماز میں قرات کرتے تھے تو ایک ہی رکعت میں ان دونوں سورتوں کو پڑھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں سورتوں کا جو مضمون ہے وہ ایک ہے. سورۃ الضحیٰ میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض نعمتوں کا اور اپنے بعض انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور سورہ الم نشرح میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض نعمتوں کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی ہیں ان کو بیان فرمایا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان نعمتوں کے تذکرے کا اسلوب بھی ایک ہی ہے. سورۃ الضحیٰ میں کہا تھا الم یجدک یتیما فآویٰ، یہاں کہہ رہے ہیں الم نشرح لک صدرک. اور پھر سورۃ الضحیٰ میں کہا تھا ووجدک ضالا فہدیٰ، یہاں فرما رہے ہیں ووضعنا عنک وزرک. اور سورۃ الضحیٰ میں کہا تھا ووجدک عائلا فأغنیٰ، یہاں فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.
تو انداز بھی اسلوب بھی دونوں کا کافی حد تک ایک ہے، لیکن معنی مضمون کے یکساں ہونے کے باوجود امت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں۔ سورۃ الضحیٰ یہ مستقل ایک صورت ہے اور سورہ الم نشرح یہ مستقل الگ ایک صورت ہے، لہذا معنی کے یکساں ہونے کی وجہ سے اور مضمون کے ایک ہونے کی وجہ سے یہ شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ شاید ان دونوں صورتوں کا مجموعہ مل کر ایک صورت ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے 3 انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ شروع میں ابتدائی آیتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے 3 خصوصی انعامات کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد چند ایسی قیمتی اور عظیم الشان تعلیمات اور ہدایات بیان فرمائی ہیں جس کا مخاطب پوری امت ہے اور پوری انسانیت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ شرح یشرح کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو کھول دینا، پھیلا دینا، اور صدر کے معنی آتے ہیں سینہ۔ تو اس آیت کے اندر جو شرح صدر کو بیان کیا گیا، سینے کو کھول دینا، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے شرح صدر کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو حسی یعنی حقیقی اعتبار سے سینے کو چاک کر کے کھول دینا، اور ایک ہے شرح صدر معنوی یعنی دل کو کسی بات پر مطمئن کر دینا اور یقین کی کیفیت کو پیدا کر دینا، یہ ایک معنوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں باتیں پائی گئی، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حقیقتاً بھی شرح صدر کا واقعہ آپ کے ساتھ، جس کو ہم لوگ شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں، 1 سے زائد مرتبہ پیش آیا کہ حقیقت میں آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، سینے کو کاٹ کر کھولا گیا، اور اس میں سے آپ کے قلب مبارک کو نکالا گیا، اور پھر انسان کی جو فطری گندگیاں ہوتی ہیں اس کو دھو کر اور آپ کے قلب مبارک کو مصفا اور مجلہ کر کے دوبارہ اس کی جگہ پر اس کو فٹ کر دیا گیا۔ یہ شق صدر کا واقعہ ہے جو آپ کی حیات مبارکہ میں 1 سے زائد مرتبہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے جب آپ قبیلہ بنو سعد میں حلیمہ سعدیہ کے یہاں تھے، اس وقت بچپن میں کم عمری میں پیش آیا تھا، فرشتے نے آ کر آپ کے سینے کو چاک کیا، قلب مبارک کو نکالا اور اس کو دھو کر صاف کر کے دوبارہ فٹ کر دیا۔ اور شرح صدر کے معنوی جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو کسی بات پر مطمئن کر دینا اور اس بات کا یقین دل کے اندر پیدا کر دینا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ ہم اپنی گفتگو میں جب کوئی آپ کو اپنی کوئی رائے دیتا ہے اور وہ رائے آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے شرح صدر نہیں ہو رہا ہے، یعنی میرا دل جو ہے اس پر مطمئن نہیں ہو رہا ہے،
اور تمہاری بات کی حقانیت اور صداقت کا یقین میرے دل میں پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ جو شرح صدر ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سورہ الم نشرح کی اس پہلی آیت میں الم نشرح لک صدرک، جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا، یہاں کون سا شرح صدر مراد ہے؟ بعض لوگوں نے شرح صدر حصی مراد لیا ہے کہ جب فرشتے نے آپ کے سینے کو کھول کر قلب کو نکال کر اس کی دھلائی کی تھی، یہ شرح صدر مراد ہے۔ اور بعض لوگوں نے شرح صدر معنوی مراد لیا ہے، یعنی آپ کے دل کو اسلامی تعلیمات پر مطمئن کر دینا اور ان تعلیمات کی حقانیت اور یقین کو آپ کے دل میں اتار دینا، اور پھر اس کی تعلیم اور تبلیغ میں جو مصائب، شدائد، مشکلات اور پریشانیاں سامنے آئیں ان پر صبر و تحمل کی توفیق آپ کو دینا، یہ یہاں مراد ہے۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد شق صدر کے واقعے کو لینا، جہاں حقیقتاً آپ کے سینے کو کھولا گیا تھا، یہ قول ضعیف ہے۔ لہذا راجح قول یہ ہے کہ الم نشرح لک صدرک، یہاں شرح صدر سے مراد آپ کے دل کو مطمئن کرنا اور اسلام کی حقانیت کا یقین آپ کے دل میں پیدا کرنا، اور دین اسلام کی تبلیغ کے دوران پیش آنے والی پریشانیوں کے دوران صبر و تحمل عطا کرنا، یہ یہاں مراد ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کے وزر کو۔ وضع یضع وضعا، اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو رکھ دینا، کسی چیز کو اتار دینا۔ ہم آفس سے گھر واپس آتے ہیں اور کپڑے، اپنے آفس کے کپڑے اتار دیتے ہیں، گھر کے کپڑے پہن لیتے ہیں، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں وضعت الثیاب، میں نے کپڑے اتار دیے۔ تو وضع یضع وضعا اس کے معنی آتے ہیں اتار دینا، رکھ دینا، اور اتار دیا ہم نے ووضعنا، اور اتار دیا ہم نے عنکا آپ سے، وزرک آپ کے وزر کو۔ وزر کے کیا معنی آتے ہیں؟ وزر کے جو لغوی معنی آتے ہیں بوجھ، ثقل، جس کو ہم انگلش میں ویٹ کہہ سکتے ہیں، یا جو بھی کوئی مناسب لفظ ہو۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک موقع پر کہا گیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی انسان دوسرے انسان کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے، دوسرے کے کیے کا کسی کو حساب نہیں دینا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ تو وزر کے جو لغوی معنی ہے وہ بوجھ، لیکن وزر سے مراد گناہ بھی لیا جاتا ہے۔ وزر کے ایک دوسرے معنی آتے ہیں گناہ۔ وزر کو گناہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک ایمان والا اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اپنے کو بوجھ، تو اس گناہ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ ایمان والا اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے
تو وہ اپنے اوپر ایسا بوجھ سمجھتا ہے جیسے کوئی پہاڑ اس کے سر پہ رکھ دیا گیا ہو. اتنا بھاری بوجھ اس گناہ کو سمجھتا ہے. اور کوئی منافق بڑے سے بڑے گناہ کر کے وہ یہ سمجھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھ گئی اور ہاتھ مار کر اس کو اڑا دیا گیا. تو ایمان والا چھوٹی سے چھوٹی گناہ کو اپنے اوپر پہاڑ کی طرح بوجھ سمجھتا ہے. اور منافق بڑے سے بڑے گناہ کر کے اس کو اتنا لائٹلی لیتا ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھ جاتی ہے اور ہم بے خیالی میں کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں یا ہم کھانا کھا رہے ہیں یا کسی سے بات کر رہے ہیں تو غیر ارادی طور پر ہم ہاتھ مار کر مکھی کو اڑا دیتے ہیں جو ہمیں بعد میں یاد بھی نہیں رہتا. تو چونکہ ایمان والا اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے اس لیے گناہ کو بوجھ کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے جبکہ یہ بات یقینی ہے کہ کسی بڑے گناہ کا ان سے تصور نہیں کیا جا سکتا. چھوٹی موٹی جو کوتاہیاں غیر ارادی طور پر ہوتی ہیں ان کا بھی ان کے اوپر اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک تنکا پڑا ہوا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تنکے کو اٹھایا اور بہت حسرت کے ساتھ کہا کاش کہ میں یہ تنکا ہوتا جس سے قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا. یا لیت امی لم تلدنی ولیتنی کنت اسیرا فی ربیعۃ او مضر. کاش کہ میں پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے بارے میں کہا گیا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر بن خطاب ہوتے. تو جتنا بڑا ایمان والا بندہ ہوگا اتنا ہی گناہوں کو اپنے اوپر وہ بوجھ سمجھے گا. اس لیے بوجھ کو یعنی وزر کو گناہ کو وزر بھی کہا جاتا ہے. اب یہاں پر وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ یہاں پر وزر سے کیا مراد ہے؟ کوئی بوجھ مراد ہے جو کہ وزر کے حقیقی معنی ہے یا گناہ مراد ہے جو کہ بوجھ کے مجازی معنی ہے؟ تو اس سلسلے میں دونوں قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہاں گناہ مراد ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے گناہ معاف ہونے کا کیا مطلب؟ اگر آپ گناہ مراد لیتے ہیں تو وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ کا ترجمہ ہوگا اور اتار دیا ہم نے آپ سے آپ کے گناہ کو، یعنی ہم نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو آپ کے گناہوں کے معاف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے. اگر ہماری زندگی رہی اور ہم اس تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہوئے سورہ فتح تک اگر ہم پہنچیں گے اللہ کے حکم سے تو انشاءاللہ سورہ فتح میں جب یہ آیت آئے گی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تو انشاءاللہ وہاں ہم اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے. اچھا، اور اگر یہاں بوجھ مراد لیتے ہیں تو بوجھ کئی طرح کے ہیں. بوجھ کی کئی صورتیں ہیں جو آپ پر تھے اور اللہ نے آپ کے بوجھ کو ہلکا کیا اور آپ کے اوپر سے اس بوجھ کو اتار دیا اور آپ کی فکر کو، ٹینشن کو، پریشانی کو ختم کر دیا. تو یہ بوجھ بھی تین قسم کے ہو سکتے ہیں. بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھیں کھولی، عرب کا وہ جاہلیت کا دور تھا. کفر و شرک، فسق و فجور
اور گناہوں کا دور تھا. چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، شراب نوشی، قتل و غارت گری، زناکاری بالکل عام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اور چند سال کے ہوئے، شعور پیدا ہوا، تو اس ماحول سے اتنی نفرت ہوئی آپ کو کہ آپ ان کے کھیل کود میں بھی شریک نہیں ہوتے تھے. پھر آپ 10 سال کے ہوئے، 20 سال کے ہوئے، 30 سال کے ہوئے. جب 40 سال کے ہوئے تب آپ کو نبوت ملی اور زندگی گزارنے کا اور عبادت کرنے کا طریقہ آپ کو دیا گیا دین اسلام کی شکل میں. تو آپ یہ سوچتے تھے کہ میری زندگی کا 2/3 حصہ یعنی 40 سال بغیر عبادت کے گزرے ہیں، کیونکہ آپ کی عمر جو ہے وہ 63 سال تھی. تو تقریباً 1/3 سے کچھ زیادہ یہ نبوت کا زمانہ ہے، اور 2/3 کے قریب یعنی 40 سال یہ وہ زمانہ ہے جس میں آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، عبادت کرنے کا طریقہ آپ کو نہیں ملا تھا. تو آپ کے دل پر یہ بوجھ تھا کہ میری زندگی کا اکثر حصہ، قریب 2/3 حصہ اللہ کی عبادت کے بغیر گزرا ہے. تو یہ بوجھ آپ کے دل پر تھا. اللہ نے فرما دیا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے بوجھ کو آپ کے اوپر سے اتار دیا، لہذا آپ اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو. یہ جو کچھ ہوا ہے ہماری منشا اور ہماری حکمت کے مطابق ہوا ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے اور اس پر آپ کا کوئی مواخذہ نہیں. اور بوجھ کے اتارنے کی ایک دوسری صورت جو بعض علماء کرام نے بیان فرمائی کہ بعض مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض ایسے کام کرتے تھے جو فی نفسی ہی جائز تھے، لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ حکمت کے اور مصلحت کے خلاف تھے. آپ نے تو مصلحت کے مطابق سمجھ کر ان پر عمل کیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ خلاف مصلحت تھے. تو اپنے ان فیصلوں کو لے کر بھی آپ کے دل پر ایک بوجھ ہوتا تھا کہ میں نے خلاف مصلحت کام کیوں کیا، حالانکہ وہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کہ ہم نے اس بوجھ کو جو آپ اپنے دل پر محسوس کرتے تھے اس کو اتار دیا، لہذا آپ اس کی ٹینشن مت لیجیے. اور تیسرا احتمال، بعض علماء کرام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کار نبوت اور تبلیغ دین کی بڑی فکر تھی، اور اتنی فکر تھی کہ آپ اس کی وجہ سے ہمیشہ پریشان رہتے تھے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نبی بنا کے مجھے بھیجا گیا ہے. تو اس ذمہ داری کا بوجھ آپ اپنے دل میں محسوس کرتے تھے اور اتنے پریشان حال رہتے تھے امت کے غم میں، امت کی فکر میں، کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ کو تسلیاں دیتے تھے. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی اگر یہ ایمان نہیں لے کر آئے تو کیا اس غم میں گھٹ گھٹ کر آپ ختم ہو جائیں گے؟ آپ کا تو کام تبلیغ ہے، دعوت اور تبلیغ. آپ اپنا کام کیجئے، ہدایت دینا وہ ہمارا کام ہے. اگر آپ کی تبلیغ کے بعد اور آپ کی دعوت کے بعد کوئی ایمان نہیں قبول کرتا تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. اس کی وجہ سے آپ اتنے غمگین مت ہوئیے. یہ غم اتنا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے جب کچھ بال سفید ہوئے تو آپ نے فرمایا
کہ سورۃ الہود کی اس آیت نے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ کہ اے نبی ثابت قدم رہیے، کما امرتا جس طرح آپ کو حکم دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سورۃ الہود کی اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو یہ جو غم تھا اور یہ جو فکر تھا اور یہ جو ٹینشن تھی، اس کے بارے میں اللہ نے کہا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اور ہم نے آپ کے بوجھ کو آپ سے اتار دیا۔ لہذا آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ اگر آپ کی دعوت و تبلیغ کے باوجود کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس کے ایمان نہ لانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جو اللہ نے آپ پر سے اتارا ہے وہ کوئی معمولی بوجھ نہیں تھا۔ الذی، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا، اور جیسا کہ ہم اردو میں کہتے ہیں کہ آپ کی پیٹھ کو، آپ کی کمر کو دوہرا کر دیا تھا۔ انسان کے جسم کے اندر بوجھ کو اٹھانے کی جو سب سے زیادہ صلاحیت ہے وہ پیٹھ میں ہے، کمر پہ۔ تھوڑا بہت کوئی بوجھ ہوتا ہے، ویٹ ہوتا ہے، ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں، اور زیادہ بھاری ہوتا ہے سر پہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن جب بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے تو اس کو اپنی پیٹھ پہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ بوجھ اتنا تھا آپ کے اوپر کہ اس نے آپ کی پیٹھ کو بھی دوہرا کر دیا تھا، توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد تیسرا انعام، پہلا انعام تو کیا تھا؟ شرح صدر، آپ کے دل کو کھول دیا، اور دوسرا انعام تھا وضع وزر، آپ کے گناہ کو معاف کر دیا یا آپ کے بوجھ کو اتار دیا، ہلکا کر دیا۔ اور تیسرا انعام ہے رفع ذکر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے نام کا ایسا چراغ جلا دیا کہ اب دنیا اس چراغ کو کتنا بھی بجھانے کی کوشش کر لے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آپ کے نام کو زندہ جاوید بنا دیا۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہو رہی ہے جس وقت آپ کا نام و نشان مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جو بھی کوئی باہر سے مکے میں آتا تو کفار مکہ اس کو گھیر لیتے اور آپ کے خلاف ایسی باتیں اس سے کہتے کہ اس کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہو جائے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے، بیہقی نے دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے۔ وہ قبیلہ دوس کے سردار تھے اور بہت عقل مند اور سمجھدار پڑھے لکھے آدمی تھے اور عربی زبان کے بڑے شاعر تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکے میں آیا تو یہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ محمد نام کا ایک شخص ہے، یہاں اس سے دور رہنا، وہ نعوذ باللہ بددین ہو گیا ہے، اور اس کے پاس ایسا جادو ہے کہ جو بھی اس کی بات سن لیتا ہے متاثر ہو جاتا ہے۔ اس نے باپ اور بیٹے کو الگ کر دیا، شوہر بیوی کو الگ کر دیا اور ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی۔ طفیل بن عمرو دوسی فرماتے ہیں کہ اتنا انہوں نے مجھے بدظن کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے اپنے کانوں میں کوٹن ٹھوس لی، روئی، کہ کہیں غیر ارادی طور پر ان کی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے۔
فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد حرام میں گیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے قریب نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں ان کے قریب تھا تو میرے نہ چاہتے ہوئے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا کچھ کلام میرے کان میں پڑ گیا۔ کہنے لگے مجھے بڑا اچھا لگا، تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے طفیل، تیرا ستیہ ناس ہو، تو لوگوں کی باتوں میں آ گیا، تو پڑھا لکھا آدمی ہے، سمجھدار ہے، شاعر ہے، عربی زبان کو سمجھتا ہے، جب اللہ نے عقل دی ہے تو اپنی عقل کو استعمال کر، لہذا تجھے چاہیے کہ ان کی بات کو ضرور سنے، اگر اچھی بات ہوگی تو قبول کرنا اور اگر بری بات ہوگی تو چھوڑ دینا۔ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت تو موجود ہے تیرے اندر، اپنی ذات کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا۔ چنانچہ کاٹن اپنے کانوں سے نکالی اور پھینک دی، اور پھر انتظار کرتے رہے آپ کے نماز سے فارغ ہونے کا۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں اگر ملاقات کریں گے تو مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کے اپنے گھر جانے لگے تو یہ کچھ فاصلے پہ پیچھے پیچھے جانے لگے، یہاں تک کہ جب آپ گھر کے اندر داخل ہوئے تو یہ بھی اندر داخل ہو گئے، اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنا پیغام اور اپنا دین مجھے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی تعلیمات ان کے سامنے پیش کی اور قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی، اور وہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر آپ کا کلمہ لے کر اپنے قبیلے میں گئے، پوری قوم کو دعوت دی، اور اللہ نے ان کی دعوت کی برکت سے قوم کو ہدایت عطا فرما دی۔ تو ان ایام میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا نام تو ہم بلند کریں گے۔ کون ہوتا ہے آپ کے نام کو مٹانے والا؟ چنانچہ اللہ نے اپنے رسول کا نام ایسا بلند کیا کہ آج پوری دنیا میں شاید کوئی ملک ہو جہاں مسلمان نہ ہو، اور اس گئے گزرے دور میں بھی جہاں مسلمان ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ نمازی بھی ہوتے ہیں، اور جب نماز ہوتی ہے سب سے پہلے اذان ہوتی ہے۔ اذان میں کیا کہا جاتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اقامت ہوتی ہے، اقامت میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نماز ہوتی ہے، اور نماز میں بھی تشہد پڑھا جاتا ہے جس میں آپ کا نام نامی آتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو اور آپ کے نام کو بلند کیا۔ یہ تین انعامات ان آیتوں میں بیان فرمائے۔ سب سے پہلا انعام شرح صدر، دوسرا انعام وضع وزر، بوجھ کو اتارنا، اور تیسرا انعام رفع ذکر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، کہ آپ کے ذکر کو اور آپ کے نام کو ہم بلند کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ ان دونوں آیتوں پہ ہم غور کریں۔ العسر، عین سین را، اس کے معنی آتے ہیں پریشانی کے، مصیبت، پریشانی، تنگی، اور یسر یا سین را، یسر کے معنی آتے ہیں سہولت، راحت، آسانی۔ اب اگر ہم غور کریں تو ان آیتوں میں 2 مرتبہ تو عسر ہے پریشانی، اور 2 مرتبہ یسر کا لفظ ہے آسانی۔ لیکن جب ہم مزید غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا
کہ عسر کے شروع میں الف لام ہے، العسر، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، عسر پہ الف لام ہے، اور یسر کے معنی جو سہولت کے ہیں اس پہ الف لام نہیں ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرًا، یسرا، یہاں الف لام نہیں ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، یہاں بھی الف لام نہیں ہے۔ اور عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب ایک اسم پہ الف لام ہوتا ہے اور دوبارہ پھر الف لام کے ساتھ آتا ہے تو دونوں سے ایک ہی مراد ہوتے ہیں، وہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، الگ الگ نہیں۔ اور اگر الف لام نہ ہو اور وہی اسم دوبارہ آئے تو پھر وہ الگ دوسرا مراد ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں ایک عسر ہے، پریشانی ایک ہے، سنگل ہے، اور یسر جو ہے وہ دو ہیں، ڈبل ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ انسان اپنی زندگی کا اگر جائزہ لے تو پریشانیاں کم ملیں گی، آسانیاں زیادہ ملیں گی۔ چنانچہ ہم غور کر لیں، ہمارے بیماری کے ایام کم ہوتے ہیں، صحت کے ایام زیادہ ہوتے ہیں۔ کتنا غریب سے غریب آدمی ہو، جس دن فاقہ ہوتا ہے فاقے کے ایام کم ہوتے ہیں، اور آسودگی کے ایام یعنی جس دن کچھ کھانے پینے کو مل جاتا ہے وہ ایام زیادہ ہوتے ہیں۔ اور بڑی تعداد تو ایسی ہے انسانوں کی کہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی ان کو فاقہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیشہ دو وقت ان کو جو ہے پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اللہ نے پریشانی کم رکھی ہے اور آسانیاں زیادہ رکھی ہیں۔ اچھا، اب یہاں یہ جو آسانی ہے یہ بھی دو طرح کی ہے، ایک تو حسی ہے جو نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، اور ایک ہے معنوی۔ حسی آسانی کیا ہے کہ ایک آدمی بیمار تھا، اس کو صحت مل گئی، شفا ہو گئی، تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، لہذا ہر بیماری کے بعد صحت ہے، شفا ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی غریب تھا، فقیر تھا، تنگ دست تھا، وہ مالدار ہو گیا تو پریشانی کے بعد آسانی آ گئی۔ اسی طرح ایک آدمی کو دشمن کا خوف ہے، اب وہ خوف ختم ہو گیا، امن قائم ہو گیا تو پریشانی کے بعد آسانی آ گئی۔ تو یہ جو آسانی ہے یہ تو حسی ہے، میں نظر آ رہی ہے، اور ایک آسانی ہوتی ہے معنوی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ آسانی یہ ہے کہ اللہ تعالی بعض مرتبہ اپنے بندوں کو حالات دیتے ہیں، پریشانیاں دیتے ہیں، مصیبتیں دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبر و تحمل بھی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پریشانی کو گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ پریشانی کا جو پیریڈ ہے وہ آسانی سے گزار لیتے ہیں، صبر کر کے اور تحمل کر کے۔ چنانچہ بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا سی کوئی پریشانی آ جائے تو وہ گھبرانے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور واویلا مچانے لگتے ہیں۔ اور بعض لوگ جن کو اللہ نے صبر و تحمل دیا ہے، بڑی سے بڑی پریشانیوں میں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کریں، پوری زندگی میں لامتناہی پریشانیوں کا سلسلہ ہے۔ آپ جب اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو یتیم ہیں، آپ کے والد کا انتقال پہلے ہو چکا ہے، چند ہی دنوں بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، پھر آپ اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں آئے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، پھر اپنے چچا ابو طالب کی تربیت میں آئے، ان کے یہاں اتنی تنگی تھی
کہ آپ کو چند پیسوں کے عوض بکریاں چرانی پڑتی تھی، اس کے بعد آپ ازدواجی زندگی شروع کرتے ہیں تو ایک ایک کر کے آپ کے بیٹے اور کئی بیٹیاں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ مکی قیام کے دوران خاص طور پر کیسی کیسی پریشانیاں اور مصیبتیں آپ پر دشمنوں کی طرف سے آتی تھی، مگر اس کے باوجود ایک صحابی روایت کرتے ہیں، امام ترمذی نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ما رأیت اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ سے زیادہ مسکرانے والا اپنی زندگی میں کوئی اور نہیں دیکھا۔ حالانکہ آپ کی تو پوری زندگی پریشانیوں اور مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ یہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ اللہ تعالیٰ پریشانی کے ساتھ آسانی بھی دیتے ہیں، یعنی ایسا صبر عطا فرماتے ہیں کہ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ والوں کے بارے میں کہ پریشان حال ہوتے ہیں مگر پریشان نہیں ہوتے۔ حالات ہے پریشانی کے، تنگی ہے، غربت ہے، بیماری ہے، لیکن دل پرسکون ہے۔ کیوں؟ یہ سوچ کر کہ یہ جتنی پریشانیاں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ سے بڑا مہربان ہمارے لیے اور کوئی نہیں۔ جب آپ یہ سوچیں گے تو بڑی سے بڑی پریشانیوں کو آپ کے لیے برداشت کرنا آسان ہو جائے گا، کہ یہ پریشانی کسی دشمن کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ وہ ذات عالی ہے جو ہماری ماں سے ہزاروں لاکھوں گنا ہم سے محبت کرنے والے ہیں اور ہم پر شفقت کرنے والے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ ہم خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر نعمت دے تو بھی ہماری آنکھوں پر ہم شکر ادا کریں، اللہ اگر کسی آزمائش پر ڈال دے تو اس پر ہم صبر کریں۔ تو یہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تو انسان پریشان حال تو ہوگا، پریشانیاں تو دنیا میں آئیں گی، یہ دنیا دارالابتلاء ہے، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، لیکن دل پرسکون ہوگا کہ یہ جو بیماری ہے اور یہ جو میرے اوپر پریشانی آئی ہے اور یہ جو میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور یہ جو میری جاب چلی گئی ہے، یہ صرف اور صرف میرے اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور اللہ وہ ہے جو ماں کے مقابلے میں لاکھوں گنا زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، مجھ پر شفقت کرنے والا ہے، اور مجھ پر مہربان ہے۔ جب ہم یہ سوچیں گے تو ہمارے لیے وہ پریشانیاں آسان بن جائیں گی۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، پس جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانصَبْ، تو آپ محنت کیجیے۔ کس چیز سے فارغ ہو جائیں اس کا ذکر نہیں کیا قرآن میں۔ محنت کس کام میں کریں؟ ان سب کے معنی محنت کیجیے، اپنے کو تھکائیے، اور بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ چکنا چور ہو جائیے۔ کس کام میں؟ اس کا بھی قرآن نے تذکرہ نہیں کیا۔ چنانچہ مفسرین کرام نے پھر اس کی تفسیر میں مختلف اقوال بیان فرمائے۔ کسی نے کہا کہ اجتماعی اعمال سے جب فارغ ہو جائے تو اب انفرادی اعمال میں اپنے کو تھکائیے۔ کسی نے کہا کہ جب دعوت و تبلیغ کے کاموں سے آپ فارغ ہوں تو پھر عبادت میں آپ لگ جائیے۔ کسی نے کہا کہ جب آپ فرائض سے فارغ ہوں تو اب آپ نوافل میں مشغول ہو جائیے۔ چنانچہ بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ فنصب سے مراد ہے تہجد کی نماز۔ لہذا عبادت کی دو قسمیں ہیں،
اب یہ دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، سماجی خدمات ہیں، خدمت خلق ہے، یہ سب عبادت ہے۔ اور رات میں تنہائی میں کھڑے ہو کر نفلیں پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، اللہ سے مناجات کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو دعوت و تبلیغ، خدمت خلق، سماجی کام، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ سب عبادت ہے بالواسطہ، یعنی مخلوق کے واسطے سے عبادت ہے۔ اور رات میں اٹھ کر جو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ عبادت ہے بلا واسطہ۔ لہذا پہلی قسم کی عبادت آپ کتنی کر لیں، جو بلا واسطہ عبادت ہے، جس میں آپ اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا نہیں، وایا مخلوق نہیں ہے، یہ عبادت، یہ ڈائریکٹ اللہ سے آپ کی مناجات ہے، سرگوشی ہے، تعلق ہے، وہ عبادت اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں سلف صالحین جنہوں نے علم کی خدمت کی، دین کی خدمت کی اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، لیکن راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے تعلق کو بنانا، یہ وہ کبھی نہیں بھولے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف دل کو لگائیے، دل کا میلان اور دل کی رغبت اور دل کا شوق صرف اور صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ہم اس سورت کا ترجمہ ایک مرتبہ اور کر لیتے ہیں، پھر چند مختصر فوائد ہیں، وہ میں انشاءاللہ بیان کر کے اپنی بات کو پوری کر دوں گا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے نبی کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کے اس بوجھ کو، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کیا آپ کے ذکر کو۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس بے شک ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، بلا شبہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ محنت کیجئے، اپنے کو تھکائیے، انفرادی اعمال میں، تہجد کی نماز میں، اللہ کی عبادت میں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب سے اپنے دل کو لگائیے، اپنے دل کی رغبت و شوق اپنے رب کے ساتھ کیجئے۔ یہاں چند فوائد ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات فرمائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ شرح صدر، دل کا کھول دینا۔ بہت سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں پوری زندگی، شرح صدر نہیں ہو پاتا ان کو، وہ ہمیشہ پریشانی میں رہتے ہیں۔ لہذا شرح صدر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور وضع وزر، یعنی گناہوں کی معافی اور بوجھ کی تخفیف، اور رفع ذکر، یعنی نام کو بلند کرنا، نام کو روشن کرنا۔ علماء کرام نے فرمایا یہ 3 انعامات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے ہیں، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع ہوگا، آپ کی سنتوں پر، آپ کے بیان کردہ احکام پر چلے گا، اللہ تعالیٰ یہ 3 انعامات اس کو بھی عطا فرمائے گی۔ اور دوسرا فائدہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا۔ اب ساری دنیا کی طاقت جمع ہو کر اگر آپ کے نام کو بدنام کرنا چاہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اگر کوئی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نامناسب بیان دیتا ہے، یا آپ کا کوئی کارٹون بناتا ہے،
یا آپ کی ذات پر کوئی فلم بناتا ہے تو اس سے آپ کے مقام اور مرتبے پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ ان کوششوں سے خود آپ کو بدنام کرنے والوں کا منہ کالا ہوگا اور آپ کی رفعت شان میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے جب بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو دنیا کے جو سادہ لوگ انسان ہیں ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا ہنگامہ ایک شخص کے نام پر ہو رہا ہے، ہم بھی دیکھیں آخر وہ کون ہے۔ وہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان میں سے پھر کتنی آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ بھی آپ کا نام لینے والے بن جاتے ہیں۔ اور پھر تیسرا فائدہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کے لیے اس صورت کے اندر بڑا تسکین کا سامان ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے اِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوَى فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ فَعُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ اِذَا فَكَّرْتَهُ فَفْرَحْ، کہ جب کوئی مصیبت تمہارے پر آئے تو سورہ علم نشرح پہ غور کر لو۔ جب تمہیں پتہ چلے گا کہ ہر پریشانی کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے اور تمہیں یہ احساس ہوگا کہ یہ جو پریشانی ہے وقتی ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے، پھر اللہ کی طرف سے آسانی آنے والی ہے، فَفْرَحْ، تو تم خوش ہو جاؤ گے اور اس پریشانی سے بہت آسانی کے ساتھ نکل جاؤ گے۔ اور اسی طرح چوتھا فائدہ یہ ہے کہ عبادت کے اندر تن آسانی نہیں دیکھنی چاہیے کہ جب تک ہمیں بشاشت ہے اس وقت تک ہم عبادت کریں، اور جیسے ہی تھوڑی سی تھکن ہونے لگے یا مشقت ہونے لگے تو ہم عبادت کو چھوڑ دیں، ایسا نہ کریں، بلکہ فنصب کے معنی ہے اپنے کو تھکائیے عبادت میں۔ بعض لوگوں نے یہاں ترجمہ کیا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو کھڑے ہو جائیے تہجد کے لیے، یعنی یہ کھڑے ہونا یہ ترجمہ غلط ہے۔ اگر کھڑے ہونے کا ترجمہ ہوتا تو آنا چاہیے تھا فَانْصِبْ، سواد کے کسرے کے ساتھ، نصبہ ینصبو کے معنی کھڑا ہونا ہے، اور یہ ہے نصبہ ینصبو، سمع یسمعو، سواد کے فتحے کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں اپنے کو تھکانا۔ تو ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ عبادت میں تھکن ہو تو ہم اس کو بشاشت کے ساتھ قبول کریں۔ ذرا سی تھکن محسوس ہوئی ہم عبادت چھوڑ دیتے ہیں کہ تھک گئے، نہیں، تھوڑی بہت تھکن کو ہمیں برداشت کرنا ہے، اس کا ہمیں کیا کہتے ہیں حکم دیا گیا ہے۔ عبادت میں تن آسانی ہمیں تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں اس سورت سے متعلق جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عطا فرمائے عمل کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.